بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہوشیار باش! سبکتگین کے پیچھے کھڑے ہوئے ایک مسلح محافظ نے پوری طاقت سے چیختے ہوئے کہا۔ ابھی اس نعرے کی گونج ختم نہیں ہوئی تھی کہ صدر دروازے پر بھی یہی نعرہ بلند ہوا، ہوشیار باش! اور پھر دور دور تک یہی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ابو مسلم مردانہ نشست سے نکل کر زنان خانے میں داخل ہوا تو وہاں صورتحال ہی کچھ اور تھی۔ 50 پالکیوں میں ملکہ غزنی یا دوسری خواتین معظم نہیں بلکہ سبکتگین کے جو مسلح سپاہی آئے تھے، جب دوسرے لوگوں نے ہوشیار باش کی آوازیں سنی تو وہ دروازے کی طرف بڑھے جس کا راستہ مردانہ نشست کی طرف جاتا تھا۔ ابو مسلم زنان خانے میں داخل ہو کر ایک خفیہ راستے سے کسی محفوظ مقام کی طرف جانا چاہتا تھا۔ تیرے لیے فرار کے تمام راستے بند ہیں، ایک سپاہی نے چیختے ہوئے کہا۔ ابو مسلم گھبرا کر پلٹا اور زنان خانے کے ایک چھوٹے دروازے سے نکل کر سبزہ کی طرف بھاگا۔ شاہی پالکیوں میں چھپ کر آنے والے مسلح سپاہی بھی عقابوں کے ایک غول کی مانند ابو مسلم پر جھپٹے۔ انقلاب انقلاب! ابو مسلم بھاگتے بھاگتے چیخ رہا تھا۔ یہ ایک خفیہ نعرہ تھا جو اپنے سپاہیوں کو متوجہ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ ابو مسلم کی ہدایت تھی کہ جب انقلاب کا نعرہ بلند ہو تو امیر سبکتگین محمود اور دوسرے عمرہ مملکت پر بے دریغ حملہ کیا جائے۔ ابو مسلم کے اس نعرے کے جواب میں کچھ اور آوازیں بھی بلند ہوئیں، مگر یہ سب آوازیں بہت مختلف تھیں۔ اس کے برعکس پوری فضا ہوشیار باش کے نعروں سے گونج رہی تھی۔ ہوشیار باش کا نعرہ امیر سبکتگین اور حماد بن ساریہ کا تخلیق کردہ تھا۔ بظاہر یہ نعرہ اس وقت بلند کیا جاتا تھا جب امیر اپنے دربار میں داخل ہوتا تھا یا اس کی سواری کسی شاہراہ سے گزرتی تھی، مگر آج کے دن اس نعرے کا مفہوم یکسر بدل دیا گیا تھا۔ ابو مسلم یہی سمجھا تھا کہ سبکتگین کے سپاہی مملکت کی قدیم رسم کے مطابق ہوشیار باش کے نعرے بلند کر رہے ہیں، مگر اسے یہ خبر نہیں تھی کہ امیر غزنی گھر سے روانہ ہونے سے پہلے ہی تمام حفاظتی انتظامات مکمل کر چکا تھا۔ پھر جب ابو مسلم کا خدمتگار زہر پی کر فرش پر گر گیا تو غزنی کے سپہ سالار کو احساس ہوا کہ اس کی سازش بے نقاب ہو چکی ہے۔ پھر وہ ذلت و رسوائی کے خوف سے بھاگ کھڑا ہوا۔ ابو مسلم نے ایک غلطی یہ کی تھی کہ وہ غیر مسلح حالت میں گھوم رہا تھا۔ پہلے اس نے سوچا تھا کہ وہ اپنے جسم کو ہتھیاروں سے آراستہ کر لے، لیکن بعد میں یہ خیال اس لیے ترک کر دیا تھا کہ کہیں اسے مسلح دے کر امیر سبکتگین کسی شبے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ مصلحتاً ابو مسلم نے اپنے تمام ہتھیار کھول کر رکھ دیے تھے اور وہ سادہ لباس میں آنے والوں کا استقبال کر رہا تھا۔ مگر جب صورتحال اچانک بدل گئی تو ابو مسلم کو اپنی کوتاہی کا احساس ہوا اور وہ جان بچانے کے لیے اپنے مکان میں کوئی پناہ گاہ ڈھونڈنے لگا۔ ایک فوجی ہونے کی حیثیت سے ابو مسلم نے اپنے زنان خانے میں ایک خفیہ تہخانہ بنا رکھا تھا جس سے گزر کر ایک طویل سرنگ تک پہنچا جا سکتا تھا اور پھر یہی سرنگ اسے شہر غزنی کی حدود سے باہر لے جا سکتی تھی۔ سازش کے بے نقاب ہو جانے کے بعد ابو مسلم یہی سوچ کر زنان خانے کی طرف بھاگا تھا کہ وہ اس خفیہ راستے سے نکل کر کسی محفوظ مقام تک پہنچ جائے گا، مگر گردش تقدیر نے اس کی ساری چالیں اس پر الٹ دی تھیں۔ پھر جب وہ زنان خانے میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں ملکہ عالیہ اور خواتین معظمہ کی بجائے امیر سبکتگین کے مسلح سپاہی موجود تھے۔ مجبوراً ابو مسلم کو زنان خانہ بھی چھوڑنا پڑا۔ اب وہ سبزہ زار میں اس طرح دوڑ رہا تھا جیسے کوئی ہرن درندوں کے درمیان گھر گیا ہو اور شکاری جانور لہجہ بلہجہ اس کے گرد اپنا دائرہ تنگ کرتے جا رہے ہوں۔ موت کو اس قدر نزدیک پا کر ابو مسلم نے نعرہ انقلاب بلند کیا، مگر کوئی بھی سپاہی اس کی مدد کو نہیں جا سکا۔ مردانہ نشست گاہ میں ابو مسلم کے چند سپاہی موجود تھے، لیکن امیر سبکتگین کے محافظوں نے ان پر بہت جلد قابو پا لیا تھا۔ البتہ صدر دروازے پر ابو مسلم کے حامیوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ باغی فوجیوں نے بھرپور مزاحمت کی۔ نعرہ انقلاب سن کر کچھ سپاہی مردانہ نشست گاہ میں داخل ہونا چاہتے تھے، لیکن امیر سبکتگین کے 40 سپاہی ان کے راستے کی دیوار بنے ہوئے تھے۔ صدر دروازے پر ایک خون ریز جنگ جاری تھی۔ بہت ممکن تھا کہ ابو مسلم کے حامی سپاہی سبکتگین کے محافظوں کو تہہ تیغ کر کے امیر غزنی تک پہنچ جاتے، مگر اسی دوران وہ شاہی دستہ بھی وہاں پہنچ گیا تھا جسے سبکتگین نے ایک خاص منصوبے کے تحت بہت پہلے روانہ کر دیا تھا۔ ابو مسلم تنہا اپنے سبزہ زار میں ادھر ادھر دوڑ رہا تھا۔ چیختے چیختے اس کی آواز بیٹھ گئی تھی، مگر ابھی تک کوئی ماتحت مدد کو نہیں آیا تھا، اور آتا بھی کیسے کہ ابو مسلم کے محافظوں کی گردنیں شاہی نگہبانوں کی شمشیروں کی زد پر تھیں۔ جن باغی سپاہیوں نے اپنے جسموں کو ہلکی سی بھی جنبش دی تھی، ان کے کٹے ہوئے سر فرش پر پڑے تھے اور ان کا ارزاں خون قیمتی قالینوں میں جذب ہو رہا تھا۔ خود ابو مسلم کا بیٹا بھی زخمی ہو کر کمرے کے گوشے میں پڑا تھا۔
اس کا لباس عروسی جگہ جگہ سے کٹ گیا تھا اور خون کے بڑے بڑے دھبوں نے اس قبائے خاص کی شکل بگاڑ دی تھی۔ زنان خانے سے بھی عورتوں کے چیخنے کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ امیر سبکتگین کے مسلح محافظوں کی آوازیں بھی ابھر رہی تھیں۔ اگرچہ ابو مسلم غدار ہے، لیکن ہماری نظروں میں اس کے خاندان کی تمام عورتیں معزز و محترم ہیں۔ امیر سبکتگین کے عہد اقتدار میں کسی عورت کی عزت کو کوئی خطرہ نہیں۔ جیسے ہی بغاوت کے تمام مجرم اپنے اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے، خواتین بھی آزادی کی سانس لے سکیں گی۔ یہ ایک مختصر سی نظر بندی ہے جسے خوش دلی کے ساتھ ہر عورت کو قبول کرنا ہوگا۔ امیر سبکتگین کے محافظوں نے ابو مسلم کے خاندان کی عورتوں کو امن و عافیت کا میدہ سنا دیا تھا، لیکن وہ پھر بھی چیخ رہی تھیں۔ ابو مسلم عورتوں کی چیخیں سن رہا تھا، مگر اسے خواتین کی گریہ و زاری سے زیادہ اپنی جان کی فکر تھی۔ اس نے کئی بار درختوں کی آڑ میں چھپنا چاہا، لیکن آج کی رات اس کے لیے کہیں پناہ نہیں تھی۔ غزنی کے سپہ سالار پر خود اس کے اپنے گھر کی زمین تنگ ہو چکی تھی۔ سبکتگین کے مسلح محافظ تیزی سے اس کی طرف بڑھتے آ رہے تھے۔ پھر جب ابو مسلم چاروں طرف سے گھر گیا تو اس نے بھاگنے کی کوشش ترک کر دی اور کمر میں لگا ہوا خنجر نکال لیا۔ وہیں ٹھہر جاؤ، ابو مسلم نے آگے بڑھتے ہوئے سپاہیوں کو چیخ کر مخاطب کیا۔ میں تمہارا سپہ سالار ہوں، اسے حکم دیتا ہوں کہ وہیں ٹھہر جاؤ۔ اب تو افواج غزنی کا سالار نہیں، ایک غدار ہے، ایک لعنت زدہ انسان جس نے تمام عہد توڑ دیے۔ امیر سبکتگین کے آگے بڑھتے ہوئے محافظوں نے بیک زبان انتہائی تحقیر آمیز لہجے میں کہا، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم میرے جسم پر قابو پالو گے؟ ابو مسلم ہذیانی انداز میں چیخ رہا تھا، کچھ بھی صحیح، مگر میں تمہارا سردار ہوں۔ بے شک وقت نادیدہ اور طاقتور ہاتھوں نے میری بچھائی ہوئی بساط الٹ دی، لیکن میں تم جیسے محکوموں کو اپنا جسم چھونے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ کیا تم جانتے نہیں ہو یہ اعلیٰ نسب ابو مسلم کا جسم ہے؟ غزنی کا سالار ڈوبتے وقت عجیب انداز سے لاف زنی کر رہا تھا۔ تو اعلیٰ نسب نہیں ابو مسلم، سبکتگین کے ایک محافظ نے حقارت سے کہا، تو غزنی کی گلیوں میں پھرنے والے کتوں سے بھی کم تر ہے۔ ابھی کچھ دیر بعد اہل شہر اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ لیں گے کہ تیری قبائے آبرو گناہوں کی سیاہی سے آلودہ ہو گئی اور تیرا نسب نامہ ورق ورق ہواؤں میں اڑ رہا ہوگا۔ یہ کہاں ممکن ہے کہ تم اور تمہارا امیر ایک مجرم کے مانند مجھے غزنی کی گلیوں میں پھرا سکو؟ ابو مسلم نے کسی وحشی کی طرح قہقہ لگایا۔ اس کے اعصاب مکمل طور پر شکستہ ہو چکے تھے۔ امیر سبکتگین کے محافظ آہستہ آہستہ دائرہ تنگ کرتے جا رہے تھے۔ ان کی شمشیریں بے نیام تھیں، مگر سبکتگین کا حکم تھا کہ ابو مسلم کو معمولی زخم دے کر زندہ گرفتار کیا جائے۔ اس لیے تمام محافظ سپاہی بہت احتیاط سے آگے بڑھ رہے تھے۔ پھر جب چند قدم کا فاصلہ رہ گیا تو ابو مسلم نے اپنا خنجر اپنی شہرک پر پھیر لیا۔ خون کا ایک فوارہ سا ابل پڑا، جیسے کسی مرغ کو ذبح کر دیا گیا ہو۔ تم مجھے گرفتار نہیں کر سکتے، ابو مسلم نے بڑی مشکل سے آخری الفاظ ادا کیے، پر لڑکھڑا کر ریشم جیسی گھاس پر گرا اور ذبح کیے جانے والے جانور کی طرح تڑپنے لگا۔ سبکتگین کے محافظوں نے دوڑ کر ابو مسلم کو اٹھایا اور بھاگتے ہوئے اپنے امیر کے حضور میں پہنچے۔ سالار غزنی آخری ہچکیاں لے رہا تھا۔ اسے کیا ہوا؟ سبکتگین نے گھبرا کر پوچھا۔ کیا تم نے میرے حکم کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے مار ڈالا؟ نہیں امیر معظم، کئی محافظوں نے بیک وقت کہا۔ سالار ابو مسلم نے خودکشی کر لی۔ نزا کے عالم میں گرفتار ابو مسلم کے جسم کو فرش پر رکھ دیا گیا۔ امیر سبکتگین نے درباری طبیب کی طرف دیکھا۔ چند لمحوں تک ابو مسلم کی نبض دیکھنے کے بعد درباری طبیب نے نفی میں سر کو جنبش دی۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا امیر محترم، جسم کا سارا خون ضائع ہو چکا ہے اور پھر شہرک کو جوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ ابھی درباری طبیب کا جملہ ختم بھی نہیں ہونے پایا تھا کہ ابو مسلم کا پورا جسم زور سے تھرتھرایا اور پھر اس کی گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی۔ فرشتہ اجل نے سالار غزنی کی سانسیں غصب کر لی تھیں اور انسان کو دی ہوئی مہلت ختم ہو چکی تھی۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، امیر سبکتگین کی زبان سے بے اختیار نکلا۔ کیا مرد شجاع تھا اور کیسی حرام موت مر گیا۔ سبکتگین نے ابو مسلم کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں اور چہرہ نیلا پڑ چکا تھا۔ سبکتگین چند قدم پیچھے ہٹا اور ابو مسلم کے اس خدمتگار کو دیکھنے لگا جس نے کچھ دیر پہلے امیر غزنی کے حکم پر زہریلا مشروب پیا تھا۔ درباری طبیب کے بروقت تریاق دینے پر زہر کا اثر زائل ہو گیا تھا اور اب ابو مسلم کا بے خبر ملازم موت کے خطرے سے محفوظ نظر آ رہا تھا، تاہم اس کے چہرے سے انتہائی نقاہت ٹپک رہی تھی۔ خدمتگار نے امیر غزنی کو اپنے قریب پایا تو گھبرا کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر پھر فوراً ہی لڑکھڑا کر فرش پر گر گیا۔ اطمینان سے بیٹھے رہو، ابھی تم بہت کمزور ہو، امیر سبکتگین نے مہربان لہجے میں کہا۔ حضور والا، خدمتگار نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ اس کا جسم تیز ہوا میں کسی زرد پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ اللہ گواہ ہے کہ میں اس سازش سے بے خبر تھا، میں نے آپ کے مشروب میں زہر کی آمیزش نہیں کی۔ ہم جانتے ہیں، امیر سبکتگین نے کہا،
اور پھر اپنے درباری امراء سے مخاطب ہو کر بولا، اللہ حماد بن ساریہ کو جزائے خیر عطا کرے، ان کی ذہانت نے ایک بہت بڑے حادثے کو ٹال دیا۔ ابن ساریہ کا خیال تھا کہ اس دعوت میں مجھے اور میرے امراء کو زہر دے کر مملکت غزنی کے خلاف ایک انتہائی سنگین سازش کی جائے گی، اس لیے حماد بن ساریہ نے مشورہ دیا تھا کہ درباری طبیب کو بھی ساتھ لے لیا جائے۔ بالآخر ان کا یہ مشورہ ہمارے کام آ گیا، اللہ نے کئی جانیں بچا لیں اور ملک کو ایک خوفناک سازش سے محفوظ رکھا۔ تمام امراء اپنی اپنی نشستوں سے اتر کر امیر سبکتگین کے قریب آ گئے تھے اور ان کے چہروں پر خوف و دہشت کی ہلکی ہلکی پرچھائیاں لرز رہی تھیں۔ یکا یک امیر سبکتگین اپنے دائیں جانب مڑا اور محمود کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، تم احتیاط کے ساتھ یہاں سے نکل جاؤ اور سردار تبریز کو فوراً گرفتار کر لو۔ شاہی دستہ پہلے ہی اس کے مکان کا محاصرہ کر چکا ہوگا، مملکت کے جانثار بس تمہارے اشارے کا انتظار کر رہے ہیں، مگر خیال رکھنا کہ سردار تبریز اور اس کے حامی تمہاری شمشیر خون چکاں کا نشانہ نہ بن جائیں۔ تمہیں ہر حال میں ان غداروں کو زندہ گرفتار کرنا ہوگا تاکہ سازش کے تمام مہرے عدالت عالیہ کے سامنے اپنے گناہوں پر گواہی دے سکیں۔ بس جاؤ، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ محمود کو بڑے رازدارانہ انداز میں ہدایت دے کر امیر سبکتگین سپہ سالار ابو مسلم کے مکان کی طرف متوجہ ہوا، جہاں تمام سازشی افراد بے دست و پا کیے جا چکے تھے یا امیر کے جانثاروں نے انہیں تہہ تیغ کر دیا تھا۔ مکان کے مردانہ حصے کے ساتھ زنان خانے کے بھی ایک ایک چپے کی تلاشی لی گئی۔ اس دوران ابو مسلم کے خاندان کی عورتیں چیخ چیخ کر امیر سبکتگین کے انصاف کو آواز دے رہی تھیں۔ پھر جب انہیں بتایا گیا کہ ابو مسلم نے ذلت و رسوائی کے خوف سے خودکشی کر لی ہے تو سالار غزنی کے حرم سرا میں ایک کوہرام سا بپا ہو گیا۔ یہ خودکشی نہیں، کھلا ہوا قتل ہے۔ ابو مسلم کی بیوی وحشیانہ انداز میں چیخنے لگی، میرے شوہر کو سبکتگین کے حکم پر قتل کیا گیا ہے۔ غزنی کا امیر ایک جابر و ظالم حکمران ہے، بہت دنوں سے اس کا یہی مشغلہ ہے کہ اپنے جانثاروں کو قتل کر رہا ہے۔ ابو مسلم کی بیوی پاگل سی ہو گئی تھی۔ امیر سبکتگین بھی اس کی الزام تراشیاں سن رہا تھا، مگر امیر غزنی نے کمال صبر و ضبط سے کام لیتے ہوئے مکمل خاموشی اختیار کر لی تھی۔ پھر جب ابو مسلم کے حرم سرا میں کوئی مشکوک یا روپوش فرد نظر نہیں آیا تو امیر سبکتگین نے اپنے محافظوں کو باہر نکل آنے کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ ہی ابو مسلم کی لاش اٹھوا کر فوجی مرکز بھیج دی گئی اور حکم دیا گیا کہ غدار سالار غزنی کو کسی اعزاز کے بغیر رات کے اندھیرے میں دفن کر دیا جائے۔ ابو مسلم کے مکان سے نکل کر امیر سبکتگین صدر دروازے پر آیا تو یہ ناکام بغاوت اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی۔ دور تک مقتول سپاہیوں کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی تھیں۔ ابو مسلم کے حامی سپاہیوں کی اکثریت قتل کی جا چکی تھی۔ چند باغی سپاہی انتہائی شکستہ حالت میں گرفتار کیے جا چکے تھے۔ خود امیر غزنی کے 50-60 سپاہی اس مختصر سی مارکہ آرائی میں کام آ گئے تھے۔ جیسے ہی سبکتگین صدر دروازے پر نمودار ہوا، امیر کے جان نثاروں کی پرشور آوازوں سے فضا گونج اٹھی، امیر معظم زندہ باد۔ امیر سبکتگین نے ان آوازوں کے جواب میں اپنا دایاں ہاتھ بلند کر دیا۔ اس کی شمشیر بے نعام رات کے اندھیرے میں بھی چمک رہی تھی۔ اللہ کے سوا اس کائنات میں کسی کو دوام حاصل نہیں، بس وہی زندہ رہنے والا ہے اور وہی حی و قیوم ہے۔ غداران مملکت مرد آباد۔ دوسری بار وہی پرشور آوازیں گونجیں، باطل، جھوٹ اور فریب کا مقدر، ذلت آمیز موت کے سوا کچھ نہیں۔ امیر سبکتگین نے انتہائی باروب لہجے میں کہا اور نیچے اتر آیا۔ اب اس کا رخ سردار تبریز کے مکان کی طرف تھا۔ پھر جب امیر غزنی اپنے سابق دوست کے عظیم الشان محل قصر سرخ پہنچا تو سردار تبریز کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ سردار تبریز کے پاس چند مسلح محافظ تھے جو شاہی دستے کے جانبازوں کا مقابلہ نہ کر سکے اور تھوڑی ہی دیر میں یا تو قتل کر دیے گئے یا پھر وہ اپنی جان بچانے کے لیے ہتھیار پھینک کر امیر سبکتگین کے قدموں میں جھک گئے۔ سردار تبریز نے مشکل سے 2-4 لمحے تک مزاحمت کی، مگر جلد ہی اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی اور وہ زخمی ہو کر فرش پر گر پڑا۔ پھر اسے زنجیریں پہنا دی گئیں۔ سردار تبریز کے ہمنوا امیروں میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ تلوار ہی اٹھا لیتے۔ مجبوراً انہوں نے اپنے آپ کو حالات کے سپرد کر دیا اور لرزتی ہوئی زبانوں کے ساتھ امیر سبکتگین سے امان طلب کرنے لگے۔ امیر، ہم بے قصور ہیں۔ اس صورتحال کا ذمہ دار صرف سردار تبریز ہے جس نے ابو مسلم جیسے جان نثاروں کو بغاوت پر اکسایا۔ سبکتگین نے باغی امراء کی فریادوں کا کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک نگاہ حقارت سے دیکھا۔ ابو مسلم کی خودکشی اور سردار تبریز کے گرفتار ہونے کے بعد کیا امیر سبکتگین اور محمود غزنوی کے تمام دشمن واقعی ختم ہو گئے؟ مرد قلندر حضرت نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا بنا، یہ سب آپ کو بتائیں گے داستان کے اگلے حصے میں۔